اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا استاد صوفی وسیم سر پھر ایک بار آپ کے لیے ایک نیا سبق ویڈیو کی شکل میں لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح موبائل کے ذریعے تعلیمی معلومات حاصل ہو سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جماعت ششم کی اردو بال بھارتی کی کتاب کا صفحہ نمبر 71۔ نکالیے نظم نمبر 19 شبنم۔ میں پڑھوں گا اور آپ میرے پیچھے دہرائیں گے اور ایک بار لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 71 نظم نمبر 19 شبنم۔ شاعر کا نام ہے روش صدیقی۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے پہلی بات، آپ جماعت پنجم میں عمل تبخیر اور عمل تخفیف کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ سورج کی گرمی سے سمندروں اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، اوپر جا کر سرد ہوتا ہے اور بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بادل بارش کی شکل میں زمین پر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں بخارات تخفیف کی وجہ سے کن چیزوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ کوہر ہمیں کس وقت دکھائی دیتی ہے؟ شبنم ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ باغ میں پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ شبنم کی اس خوبصورتی کو شاعر نے اپنی اس نظم میں مختلف چیزوں کی مثال سے بیان کیا ہے۔ جان پہچان، روش صدیقی 10 جولائی 1911 کو جوالہ پور ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام شاہد عزیز صدیقی تھا۔ روش صدیقی کی اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم گھر پر ہوئی۔ انہوں نے ہندی، سنسکرت اور انگریزی سے بھی واقفیت حاصل کی۔ روش صدیقی 7 سال کی عمر سے شاعری کرنے لگے تھے۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظمیں بھی کہی ہے۔ ان کا انتقال 22 جنوری 1971 کو شاہجہاں پور میں ہوا۔ چلیے اب نظم شروع کرتے ہیں۔ میں نظم کو ترنم سے پڑھوں گا اور آپ میرے پیچھے دہرائیں گے۔ کیا یہ تارے ہے زمین پر جو اتر آئے ہیں، یا وہ موتی ہے کہ جو چاند میں برسائے ہیں؟ کیا وہ ہیرے ہے جو صحرا میں پڑے پائے ہیں؟ فرش پر آئے نہ ہوں عرش کے ذرات کہیں، اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کوئی۔ یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین اکثر، کہکشا جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر، پھینکتی جاتی ہے ہنستے ہوئے لاکھوں گوہر، اور ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے، ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے۔ جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، بن میں کھلتی ہے جو کلیاں انہیں بن پیارا ہے، یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے۔ کہکشا روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، پر یہ دامن میں زمین ہی کے سکون پاتی ہے۔ خلاصہ کلام، سردیوں کی صبح پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے خوش نما دکھائی دیتے ہیں۔ ان قطروں پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ ان قطروں کو شاعر نے تارے، موتی اور ہیرے کہا ہے۔ شبنم پانی کے ان بخارات سے بنتی ہے جو ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ سردی سے یہ بخارات قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شاعر محسوس کرتا ہے کہ یہ قطرے شبنم کے نہیں بلکہ زمین پر تارے اتر آئے ہیں یا چاند نے موتی برسائے۔ صحرا میں جب ریت پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ریت کے ذرات ہیروں کی طرح چمکتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے شبنم کو صحرا میں بکھرے ہوئے ہیرے کہا ہے۔ شبنم رات میں گرتی ہے، اس لیے شاعر اسے رات کے آنسو کہتا ہے۔ زمین اکثر یہ کہانی سناتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں کہکشاں لاکھوں گوہر بکھیرتی جاتی ہے،
جو صبح سورج کی گرمی سے اڑ جاتے ہیں۔ جس طرح پھولوں کو چمن اور جنگل کی کلیوں کو جنگل پیارا ہوتا ہے، اسی طرح شبنم کو بھی زمین پیاری ہے جو کہ اس کا وطن ہے، اس لیے وہ زمین کے دامن میں ہی سکون پاتی ہے۔